اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمت، جلتی جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ سے ہی، فَارْہَبُونَ پس تم ڈرتے رہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو اور ان کی آگے آل اولاد کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہ وہاں پر یہودی بستے تھے زیادہ اور عیسائی، اور بنی اسرائیل یہ یہودی اور عیسائی وہی بنی اسرائیل ہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یاد دلایا اپنے انعامات کے بارے میں۔ اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں کی تھی۔ ایک نعمت تو یہ کی تھی کہ یہ نبیوں کی اولاد تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان پر کی کہ انہیں فرعون نے غلام بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلامی سے آزادی دلائی، اور پھر کثرت سے انبیاء انہی میں سے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرا نبی آئے کوئی بھی، تو چونکہ تم اہل کتاب ہو تو تم اس نبی کی بات کو مانو گے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ گے، اور اپنی کتابوں کو بھی مانو گے جو تورات انجیل ہیں، تو میں تم سے کیا عہد وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں سرداری عطا کروں گا، تمہیں جو تمہارا مقام ہے وہ ملے گا۔ پر انہوں نے اس چیز کا بالکل بھی احترام نہیں کیا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو کثرت سے ایمان لا رہے تھے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے۔ انہیں اپنی سرداری کے جانے کا، اپنے مقام کے ڈوبنے کا جو ہے نا خوف آ رہا تھا۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر، انزلت جو میں نے اتاری، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی جو معکم تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو، اول کافر پہلے کافر، بھی اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا اور مت تم لو، بِآیاتی میری آیات پر، ثمناً قلیلا معمولی قیمت، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ پس خوف رکھو۔ قرآن کے بارے میں باقاعدہ انہیں کہا گیا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ قرآن صرف یہ بتاتا ہے کہ پہلی تمام کتابیں سچی ہیں، اور اگر تم انکار کرو گے تو تم سب سے پہلے قرآن کے انکاری بنو گے، چونکہ تم کتابوں کو جاننے والے ہو۔ تمہیں دیکھ کر لوگ زیادہ مانیں گے کہ کیونکہ تمہارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ اہل کتاب کی ایک یہ بھی خرابی تھی کہ لوگوں کو ان کے مزاج اور ان کی چاہت کا مسئلہ بتا دیتے تھے اور اس پر پیسے لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند ٹکوں پر تم میری آیات کو مت بیچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور مت ملاؤ حق کو، صحیح چیز کو، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، غلط کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ساری بتائی گئی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ انہی سے پوچھتے تھے
تو یہ صاف کہتے تھے نہیں نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں اطلاع دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح کو غلط کے ساتھ مت ملاؤ اور صحیح کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز ان کی بھی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نماز عطا کی، پر ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، اور یہاں بعض علماء رکوع سے مراد جماعت کی نماز لیتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور ہو تم تتلون تلاوت کرتے کتاب کی، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ لوگوں کو صحیح بات کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کام کرو، خود نہیں کرتے تھے، اور یہ تھا کہ اپنی کتابوں میں وہ سب باتیں پڑھتے تھے، قرآن کے اندر بھی انہیں پتہ تھا یہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن بالکل اس کے خلاف زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پاگل پن ہے، تو یہ پاگلوں والی حرکت مت کرو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک نماز لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر۔ انسانی زندگی میں بے انتہا مشکلات ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب وجود دے دیا تو اس میں آسانیاں اور مشکلیں دونوں ہیں۔ یہ آسان ہوتی ہیں صبر کے ساتھ، آنے والی ہر مشکل پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے، نبیوں کا امتحان سب سے کڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحانات بے شمار اور بہت زیادہ اور بہت سخت تھے، آپ نے صبر کیا اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی تو اللہ رب العزت نے مدد دی۔ اور نماز پڑھنا عین مشکل اوقات میں بڑا مشکل ہے، لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ الذین جو لوگ یظنون وہ یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، اور ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ خاشعین کن کو کہا جاتا ہے؟ خاشعین کون سے لوگ ہیں؟ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، پلٹ کے اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے، وہ خاشعین ہے۔ جن کے اندر یہ علامات پائی جائیں گی وہی اپنے مشکل اوقات میں صبر کریں گے اور نماز سے اللہ رب العزت سے مدد چاہیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مشکلیں حل کرے پوری امت کی۔